السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے صاحبزادے ہیں۔ ایک مرتبہ جب چھوٹے تھے تو دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، تو حضرت سلمہ نے بغیر بسم اللہ پڑھے جلدی کھانا کھانا شروع کیا اور پلیٹ کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس مختصر سی جامع نصیحت کو بیان کرنے کے ساتھ میں آج والدین سے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم روزانہ صبح اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صاف ستھرا اجلا یونیفارم پہن کر اسکول جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو وہ دینی آداب و اخلاقیات بھی سکھائیے کہ جس کے زندگی میں آ جانے کے بعد ان بچوں کی دنیا بھی بنے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی قبر، حشر اور آخرت کا بھی نفع ہو، اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ والدین کی گستاخی تو کجا، والدین کے سامنے ہمیں اف بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ بس تو آئیے اس خوبصورت بات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، جو ہمارا ایک مرحلہ ہے برق رفتار، اس مرحلے میں وہ کامیاب ہوئے اور ہمارے ساتھ نشست خاص پہ انہوں نے وہ آئے، تشریف رکھی، اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آج ہم نے ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کو دوبارہ مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے۔ ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم۔ آپ آئے اور ہماری دل سے یہ خواہش ہے کہ آپ جیت کے جائیں۔ نشست خاص آپ کے انتظار میں ہے، تشریف لائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نروس تو نہیں؟ نہیں نروس نہیں۔ اچھا، یہ لگتا ہے آپ دعائیں کر کے آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں؟ پڑھ کے تو نہیں آئے، مگر الحمدللہ اللہ کا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب تیار ہیں؟ انشاءاللہ، ہاں بالکل۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ یوں تو ڈاکٹر صاحب 15 سوال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مختلف سٹیجز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری پہلی منزل 2 سوالوں کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے جانا چاہیں گے تو وہ آگے ہے۔ 7 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں تو 50,000 روپے ہیں اور 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں، ہاں جی، تو آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس پہلے سوال سے لے کر 7ویں سوال تک 3 لائف لائنز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 3 لائف لائنز کیا ہیں کہ ایک تو آپ اپنے کسی دوست یا رفیق کو فون کر سکتے ہیں اور اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اس کی نوبت آئے گی تو میں اس کا باقاعدہ طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہماری آڈینس موجود ہے مشاورت کے لیے، یہ ہمارے آپ سمجھ لیں کہ مجلس شورا ہے، ٹھیک ہے،
ان حضرات سے مشورہ لے سکتے ہیں. تیسرا ہمارے ماہر ہیں جی، ہمارے مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب، اور وہ ہمارے راہبر ہیں. تو وہ ایک یہ ہے کہ آپ ایک ہمارے راہبر سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیں. تو یہ 3 لائف لائنز ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور پہلے 2 سوالوں میں ہم آپ کو 30 سیکنڈ دیں گے. اس کے بعد کے جو 3 سے لے کر 7 سوال ہیں 45 سیکنڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ مستعد ہیں؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. الف لام میم شروع کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آنے والا ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے؟ اور وہ پہلا سوال ہے یہ: قرآن پاک کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اے سب سے زیادہ علم رکھنے والا، بی سب سے زیادہ غریبوں کا مددگار، سی سب سے زیادہ متقی، ڈی سب سے زیادہ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے والا. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن پاک کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سی. سی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ٹائم تو کم ہے. مارک کریں جی سی. لیکن سی کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ کیونکہ متقی کے لیے بہت زیادہ قرآن شریف میں ہے. اچھا چیک کریں ڈاکٹر صاحب. اور آیا تو ہمسایوں کے لیے بھی ہے. ہاں اب آپ نے کر تو دیا مارک. اب آپ اپنا جواب تو بدل نہیں سکتے. ابھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی دکھائیں جی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. میں پوچھنا چاہوں گا اپنے مفتی صاحب سے کہ باقی بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہے وہ بھی عزت والا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کی ضرورت بہت جلدی پڑ گئی. یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ قرآن نے سب سے زیادہ عزت والا کس کو کہا؟ جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح آیت پڑھ دی ہے اور وہی در حقیقت اس سوال کا جواب ہے. اچھا. کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت اور تکریم و اکرام کے لائق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک. یہ ہے در حقیقت بنیادی بات. ٹھیک. تو اس سلسلے میں بہت چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابن مسعود مجھے یہ بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں اور درخت کی ٹہنیاں ہوں اور آپ کو گزرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں. فرمایا کہ اس وقت امیر المومنین جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کیسا انداز اور طرز اختیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو بچا بچا کر میں اس طریقے سے اس تنگ راستے اور گھاٹی سے نکالتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ کی زندگی میں دائیں بائیں جو نافرمانیاں ہیں، جو معصیتوں کے کانٹے ہیں، جو برائیوں کے تیر ہیں اور جو خاردار آپ کی ظلمتوں اور تاریکیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے وجود کو اور اپنے ایمان کے لباس کو ان سے بچا بچا کے جنت تک لے جائیں. اسے کہا جاتا ہے در حقیقت تقویٰ. ماشاءاللہ. حضرت اچھا یہ بتائیں قرآن میں سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے جو بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، علم والے ہیں، تو مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ وہ جب تمہاری مجلس میں آیا کریں تو تم کیسے ان کے ساتھ ہو جایا کرو، جگہ چھوڑا کرو ان کو. والذین اوتوا العلم درجات، اور خاص طور پر علم والوں کے ساتھ جو اللہ پاک نے عزت کا معاملہ بتایا ہے. تو یہاں میرا تو ذہن اس طرف جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر صرف اہل علم. ٹھیک.
پھر آگے فرمایا وَكُلُّ الْعَالِمُونَ حَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، تمام علماء بھی ہلاک ہونے والے مگر صرف عمل والے. ٹھیک. اور پھر فرمایا کہ تمام کے تمام عمل والے بھی ہلاک ہونے والے إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، مگر اخلاص والے. واہ واہ. تو اصل بات تو یہ کہ علم تو یقیناً ایک بہت بڑی دولت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. علم ایک بہت بڑی لازوال نعمت ہے. اور اقرا یہ پہلی وحی کا لفظ ہے، اس سے علم کی ترغیب دی گئی ہے. پہلی وحی کے اندر قلم کا تذکرہ ہے، کتاب کا تذکرہ ہے، پڑھنے کا تذکرہ ہے. یہ دین تحقیق کا دین ہے، ریسرچ کا دین ہے، علم اور معلومات کا دین ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس علم پر اگر عمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سارے کا سارا علم بیکار ہو جائے گا. تو پتہ چلا اصل تقویٰ ہے. بے شک بے شک. حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ. سر مبارک ہو. 5,000 روپے ہوئے آپ کے. حضرت دوسرے سوال کی طرف چلیں جی. دوسرا سوال ہے جی یہ: قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ اے سورہ آل عمران، بی سورہ مائدہ، سی سورہ بقرہ، ڈی سورہ نساء. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سی. کر دوں اس کو؟ لگتا ہے آپ بڑے شوق سے قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاک کر دیں سی کو. باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں میں سے زیادہ تر اس سوال کا جواب جانتے ہیں، لیکن ہمارا کمپیوٹر آپ کو اس کا جواب دے گا ایک بریک کے بعد. خوش آمدید پروگرام الف لام میم. ہمارا سوال بریک میں جانے سے پہلے: قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ یا سورہ نساء؟ اور ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ سی کو لاک کریں، یعنی سورہ بقرہ. تو ہمارا کمپیوٹر کیا کہتا ہے جی؟ صحیح جواب کیا ہے جی؟ بتائیں جی. سورہ بقرہ. قرآن کا کچھ حصہ حفظ بھی کیا ہوا، یاد بھی کیا؟ حفظ نہیں کیا باقاعدہ ماشاءاللہ، لیکن پڑھتے ہیں بیچ میں سے. بہت اچھا بہت اچھا. اب ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 45 سیکنڈ ہو گئے. ٹھیک ہے آگے چلیں ڈاکٹر صاحب. چلیے. سوال نمبر 3 یہ ہے: ابو نصر فارابی نے فقہ اسلامی کے کس فقہی مسلک پر کامل دسترس حاصل کی؟ اے حنفی، بی مالکی، سی شافعی، ڈی حنبلی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ابو نصر فارابی، دانش وقت کا. مفتی صاحب کی مفتی صاحب سے پوچھیں گے. وقت کو روک دیں جی. بلائیں جی مفتی صاحب کو. حضرت السلام علیکم. آپ کی ضرورت فوراً ہی پھر پڑ گئی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت ابو نصر فارابی نے فقہ اسلامی کے کس فقہی مسلک پر کامل دسترس حاصل کی؟ چاروں مسالک لکھے ہوئے ہیں حضرت، کچھ اندازہ؟ دیکھیے اس میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یقیناً فقہ حنفی کا بھی رواج بہت سارے ممالک میں ہے جی. فقہ مالکی کا بھی ہے جی. حنبلی کا بھی ہے جی. البتہ یہ ہے کہ ابو نصر فارابی کا جو اپنا ذہن تھا جی. اور ان کا جو زیادہ تر رجحان تھا جی. تو وہ زیادہ تر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور کردار سے بہت زیادہ متاثر تھے. اچھا اچھا. تو چونکہ ان سے وہ زیادہ متاثر تھے تو اب بظاہر یہ کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ غور بھی فرمائیں. جواب تو آ گیا آپ کے پاس. جواب تو مفتی صاحب کا آ گیا ہے. آ گیا. کیا رائے آپ کی؟ صحیح ہے، جو بھی ٹھیک جواب ہے. ہے صحیح ہے. لاک کر دوں سی کو؟ کر دیں جی. کمپیوٹر لاک کر دیں جی. مبارک ہو حضرت، بہت بہت مبارک ہو. تو ڈاکٹر صاحب 3 سوال ماشاءاللہ ہو گئے. چوتھے کی طرف چلیں. ڈاکٹر صاحب چوتھا سوال ہمارے کمپیوٹر نے آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے: قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی؟ اے قصی، بی عبد الدار، سی عبد مناف، ڈی عبد العزا.
آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. فون کریں گے. روکے جی, وقت روک دیجیے. ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے جو رفیق ہیں ذرا ان کو کال ملائی جائے. سیف الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں. حضرت آپ کے دوست ڈاکٹر محمد نعیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو آپ کی ابھی ضرورت پڑی ہے. میں آپ کو جب ان کے حوالے کروں گا تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سامنے سوال پڑھیں گے اور آپشن پڑھیں گے, اور سوال پڑھنے, آپشنز اور آپ کے جواب دینے کا وقت 30 سیکنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں. آپ شروع کریں گے تو ٹائم شروع ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب سوال سنیں. قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی؟ آپشن ہے کسا, عبدالدار, عبد مناف اور عبد العزی. عزا. عبد العزا. یہ 4 آپشن ہیں. اس میں سے قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس نے رکھی؟ عبد مناف. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شکریہ. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, اسی جواب کو سی عبد مناف. کمپیوٹر محفوظ کر لیں جی سی کو. ڈاکٹر صاحب جواب تو آ گیا آپ کا. اب دیکھیں ہیں جی, دیکھیں اس کو, دکھائیں جی. ہاں کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب, کوئی بات نہیں. اصل میں یہ جو تھے ان کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قسم کا حسن و جمال عطا کیا تھا اور وجاہت عطا کی تھی. ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں, گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. 10,000 روپے ڈاکٹر صاحب پھر بھی آپ کے ہوئے, تو میں اس کا چیک آپ کو دے دیتا ہوں. تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب, یہ قبول فرمائیے سر, اور دوبارہ آئیے گا. بہت شکریہ سر, تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ. جی میرے محترم ناظرین, میرے پروگرام پہ آئے ہوئے میرے مہمانوں, آئیے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارا مرحلہ برق رفتار. اس مرحلے میں یہ جو ہمارے 8 علمی ہم سفر ہیں, ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا جائے گا جس کی ترتیب آگے پیچھے ہوگی. انہوں نے اس بے ترتیب سوال کو ترتیب میں لانا ہے. ان کے پاس 10 سیکنڈ ہوں گے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کا اپنے یہ جو 8 خوش قسمت علمی ہم سفر ہیں, آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کا تعارف کرتا ہوں. بھائی اسامہ شفیق صاحب, محترمہ سمرین سراج صاحبہ, بھائی محمد رضا صاحب, محترمہ بطول فاطمہ صاحبہ, محترمہ فضیلت صاحبہ, بھائی ابراہیم لودھی صاحب, محترمہ جمیلہ خانم صاحبہ, اور بھائی عبد الرشید صاحب. ہمارے علمی ہم سفر تیار ہیں جی؟ آپ لوگ تیار ہیں جی؟ تو ہمارا سوال اب آپ کی اسکرین پہ آنے والا ہے. سوال یہ ہے, ان 4 انبیاء علیہ السلام کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے بتائیے. اے حضرت یوسف علیہ السلام, بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کا وقت ختم ہوا. ہمارے 8 کنٹیسٹنٹس میں سے 4 نے صحیح جواب دیے, اور ہماری بہن محترمہ بطول فاطمہ زہرا نے سب سے کم وقت میں یہ جواب دیا. آپ تشریف لائیے.
बतूल फातिमा ज़ोहरा, बहन मुबारक हो। शुक्रिया। नर्वस तो नहीं है? थोड़ी सी। तो तैयार हैं? जी। थोड़ी सी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। टोटल सवाल 15 हैं, उन 15 में एक बोनस सवाल है, ठीक है। 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल आ जाएगी 2 सवालों के बाद, ठीक है। आपके सामने प्राइसेस लिखी हुई हैं सवाल के, जैसे आप जवाब देती जाएंगी, ठीक है। दूसरी मंजिल आएगी 7 सवालों के जवाब देने के बाद। उस पर दूसरी मंजिल पर आपको इनाम मिलेगा 50,000 रुपए का और उम्रे के 2 टिकट मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आपको ऑप्शन देंगे, आप आगे चलना चाहें और आप और आगे जाना चाहें तो फिर कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। 14 सवालों के जवाब दीजिए, 28 लाख रुपए लीजिए और खर्च करिए, ठीक है। पहले 2 सवालों के जवाब आपने विद इन 30 सेकंड्स देने हैं, ठीक है। उसके बाद के जो सवाल हैं 7 तक आपके पास 45 सेकंड होंगे। तैयार हैं आप? जी। मुस्तैद? आ जाए पहला सवाल। तो पहला सवाल जो है बहन वो आपके लिए ये है, अल्लाह ताला ने किस नबी को मुखातिब करके फरमाया कि अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी कीजिए? ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्की बात है? लॉक कर दूं? जी। ऐसी कह रही है या ऐसी ही है। अच्छा, दलील के साथ? जी। अच्छा, लॉक करें जी इसको। जवाब देखें इसका, दिखाएं जी, जवाब दिखाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे। थोड़ी नर्वसनेस कम हुई, माशाल्लाह। दूसरा सवाल है जी ये, अहदे रिसालत में मोहर नबूवत किस सहाबी के पास रहती थी? अहदे रिसालत में मोहर नबूवत किस सहाबी के पास रहती थी? ए हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बी हज़रत हंज़ला बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, डी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका वक्त शुरू होता है अब। मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। लाइफ लाइन लेंगी? रोक दें जी, रोक दें, वक्त रोक दें जी। कौन सी लेंगी? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब से पूछेंगी, हमारे राहबर से पूछेंगी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अच्छा हज़रत, सवाल है अहद रिसालत में मोहर नबूवत किस सहाबी के पास रहती थी? और 4 ऑप्शंस हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हंज़ला बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या राय है हज़रत? जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जिन 4 हज़रात शख्सियात के आपने नाम लिए हैं, ये चारों शख्सियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद्दाम शख्सियात हैं। ठीक। अगर आप देखते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नसबी रिश्ता है, बेशक। अगर आप देखते हैं कि ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मुंह बोले साहबजादे हैं, बेशक। अगर आप आते हैं ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई जलील क़द्र करीबी सहाबी हैं। हाँ। तो यकीनन इन तीनों हज़रात को बड़े बड़े एजाज़ात हासिल है। अलबत्ता जब मोहर नबूवत और हज़रत हंज़ला बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कुछ ऐसा हदीस की किताबों में आता है कि तकरीबन कुछ लाजिम मलजूम से हुआ करते थे। अजीब अजीब अजीब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब जूता मुबारक उठाने की खिदमत जैसे इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल थी, तो किसी और सहाबी को कोई और मखसूस खिदमत का एजाज हासिल था। जहाँ तक मोहर नबूवत का ताल्लुक है तो वो यकीनन बाकी हजरात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी खुद्दाम हैं। ठीक। तो हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आप बहरहाल सोच सकते हैं। अच्छा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मौलवी साहब, बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये, तो वाकई हमको नहीं पता थी बात बिल्कुल भी। बहन आपकी क्या राय है? सही होगी, यही कर दें? मुस्तनद राय है हमकी। तो हम हज़रत हंज़ला बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी ये महफूज कर देते हैं, कंप्यूटर पे महफूज कर दें जी। जी दिखाएं जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, अब आपको पता है ना अब हो क्या गया, आप पहली मंजिल पे पहुंच गई हैं और 10,000 रुपए आपके हो गए। ठीक। अब सोच लें क्या करूं, दे दूं? नहीं, आगे आगे जाएंगी? जी। अच्छा, तैयार हैं? जी। मुस्तैद?
آپ کے پاس 2 لائف لائنز اب موجود ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ اب مفتی صاحب سے اب آپ مشورہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی کسی رفیق سے، کسی دوست سے پوچھ سکتی ہیں یا ہماری آڈینس سے پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ کے پاس ٹائم بڑھ گیا ہے، 45 سیکنڈ آپ کو مل گئے، تیار ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک مکمل غذا ہے؟ اے کھجور کے بارے میں، بی دودھ کے بارے میں، سی شہد کے بارے میں، ڈی ستو کے بارے میں؟ اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں لائف لائن لے لیتی ہوں۔ لائف لائن لیں گی؟ کون سی؟ فون کریں گی رفیق کو؟ وقت روک دیں جی، ہماری بہن اپنے رفیق کو فون کریں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بطول فاطمہ زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہم اس وقت جی پروگرام الف لام میم میں۔ اچھا عزیزم، ابھی ہماری بہن آپ کے سامنے ایک سوال کریں گی اور اس کے 4 آپشنز بتائیں گی۔ جیسے ہی بہن سوال شروع کریں گی ٹائمر آن ہو جائے گا، آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں جس میں آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار، بولے بہن آپ بات کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک مکمل غذا ہے؟ دودھ کے بارے میں، کھجور کے بارے میں، شہد کے بارے میں، ستو کے بارے میں؟ دودھ، کھجور، ستو، شہد، مکمل غذا۔ مکمل غذا۔ مکمل غذا دودھ کے مطابق فرمایا ہے۔ دودھ کے متعلق، کھجور، دودھ ہے، دودھ کے بارے میں۔ بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ آپ کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا کنفیوز ہوں شہد اور دودھ کے بارے میں۔ مشورہ ایک آ چکا ہے ویسے، دودھ کو ہی بلاک کر دیجیے۔ دودھ کے بارے میں لاک کر دوں؟ کر دیں۔ لاک کر دوں؟ یہ کمپیوٹر بی کو لاک کریں۔ اب یہ ہماری بہن کا جواب صحیح ہے یا غلط؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ رب زدنی علما خوش آمدید، خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا یہ سوال تھا ہماری بہن کو، بطول فاطمہ زہرا صاحبہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک مکمل غذا ہے؟ کھجور، دودھ، شہد یا ستو؟ ہماری بہن نے دودھ کو لاک کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے۔ ہاں جی کمپیوٹر، ماشاءاللہ، مبارک ہو، جان میں جان آئی؟ جی مبارک ہو۔ مفتی صاحب ہیں یہاں پر موجود، مفتی زبیر صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، یہ ذرا تھوڑا سا کنفیوزنگ کویشچن ہے کہ اگر نہیں سنی ہو کہ دودھ بھی مکمل غذا ہے، کھجور بھی ہے، شہد بھی ہے، اللہ کے نبی نے دودھ فرمایا تو دودھ ہی ہے، یہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ جی بھائی جنید جمشید صاحب، یہ چاروں چیزیں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے اندر رہی ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ باقی کئی چیزوں کے بارے میں جو دعا کے الفاظ آتے ہیں اس میں عام طور پر یہ لفظ آتا ہے کہ یا اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ لیکن بڑا عجیب نکتہ ہے کہ جو دودھ پینے کی دعا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اسی میں اضافہ عطا فرما۔ اس کا متبادل اور اس کی جگہ پر کوئی اور چیز نہیں مانگی گئی۔ پتہ چلا کہ دودھ خود ایک مکمل غذا ہے، کہ یہ در حقیقت دوسری تمام غذاؤں کی ریپلیس کر جاتی ہے۔ آج کل مشروبات، کولڈ ڈرنک وغیرہ کا رواج زیادہ ہے، جبکہ دودھ جیسی صحت افزا چیز کا در حقیقت اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح فرمایا مولانا، بالکل صحیح بات۔ بہت مبارک ہو بہن آپ کو۔ جی تو اس آپ کے ماشاءاللہ سے 3 سوال پورے ہو گئے۔ چاہیں تو میں 15,000 کا چیک دے سکتا ہوں آپ؟ نہیں، آگے چلتے آگے چلیں گی؟ ٹھیک ہے، بہن نے آگے چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب آپ کے لیے بہن چوتھا سوال آنے والا ہے اور وہ سوال یہ ہے، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا؟ یہ تو یقیناً پتہ ہے آپ کو۔ اے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آڈینس بھی ہے ابھی آپ کے مشورے کے لیے، آڈینس کی رائے لیں گے؟ روک دیں جی۔ آڈینس ہماری مجلس شورا، آپ لوگوں کے پاس 4 آپشنز ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا؟ اے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ لوگ جواب اب دیجئے۔ ہماری آڈینس کی پول آنے والی ہے، ہماری جو مجلس شورا ہے۔ بہتر فیصد جو ہماری مجلس شورا بہن کہہ رہی ہے جواب ہے بی۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اب۔ میں بھی بی کے ساتھ ہی جاؤں گی، میرا آپ کس کے ساتھ جائیں گی؟ بی کے ساتھ کر دوں اس کو؟ جی کر دیں جی، اس کو بی کے ساتھ کر دیں جی۔ جواب اس کا ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید۔ ہم نے اپنی بہن سے پوچھا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا؟ ہماری بہن نے مجلس شورا سے مشورہ کیا۔ 72% جو ساتھی ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط۔ کمپیوٹر بتاتا ہے آپ کا جواب صحیح ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے ہم۔ اب آپ کے لیے بہن سوال آنے والا ہے اور وہ سوال یہ ہے، حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کس نے تعمیر کرایا تھا؟ حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کس نے تعمیر کرایا تھا؟ اے بخت نصر نے، بی قصی بن کلاب نے، سی عبد الدار نے، ڈی عبد مناف نے۔ میں کوئٹ کرنا چاہوں گا۔ کوئٹ کرنا چاہو گی؟ ویسے اگر جواب دیتی تو کیا دیتی؟ میں ڈی دیتی۔ ڈی دیتی، عبد مناف نے۔ جی دکھائیں جی جواب کیا ہے؟ عبد مناف۔ بچ گئیں آپ۔ صحیح جواب کیا ہے جی ذرا بتائیے؟ صحیح جواب ہے بہن قصی بن کلاب۔ آپ کو بہت مبارک ہو بہن، جو آپ کی امانت ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کو بہت مبارک ہو اور پھر آئیے۔ جی تو ہماری علمی ہمسفر بہن بطول فاطمہ زہرا اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ تھیں۔ مفتی صاحب موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ماشاءاللہ سے چھوٹی رقم نہیں ہے، بہت اچھا انعام ہے، لے کر گئی، بر وقت فیصلہ کیا۔ کیا رائے آپ کی؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا کرتا ہے تو در حقیقت ایک تو اس کو اپنی ذاتی طور پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے، تو کھجوروں کا کچھ حلوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شرکاء صحابہ سے یہ سوال کیا کہ بھائی بتاؤ وہ کون سا پودا اور درخت ہے جو انسان کے زیادہ مشابہ ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کا جواب مجھے آتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سب لوگوں میں بہت چھوٹا تھا، جھجک، مروت اور شرم کی وجہ سے میں جواب نہیں دے پایا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب پتا تھا۔ عجیب۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابن عمر واپس اپنے گھر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں خود ہی جواب دے دیا کہ وہ ہے در حقیقت کھجور کا درخت۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا جواب آتا۔ حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ بیٹا
اگر تم اس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دے دیتے تو خدا کی قسم یہ میرے لیے 100 اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی اور خوشی کی بات ہوتی، عجیب کیونکہ والد کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے، گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو 100 اونٹوں کی بات حضرت عمر نے فرمائی، آج کل کے حساب سے اونٹ بڑے قیمتی اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں، گویا 100 کاریں اگر ہم آج کے جدید زمانے کے اعتبار سے سوچیں تو ایک والد کے لیے۔ پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو چاہت تھی، یہ در حقیقت اس وجہ سے بھی کہ صحابہ کی مجلس تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے کا اعزاز اور سعادت۔ تو البتہ میں آخر میں ایک بات آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو انعامات دیے، ایک انعام آپ ذرا ہمیں بھی دے دیں اور اپنے سننے والوں کو بھی دے دیں، اور وہ یہ کہ ذرا حمد یا کوئی نعت کے کچھ اشعار سنا دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ضرور حضرت، یہ تو میرے بات دل کے بہت قریب ہے، اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جب پچھلی زندگی پہ توبہ کی توفیق دی تو آنے والے وقتوں میں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی حمد و نعت پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ واقعی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ضرور آپ حضرات کو 1-2-3 اشعار ضرور سناؤں گا۔ الہی تیری چوکھٹ پر کیا بن کے آیا ہوں؟ بھکاری بن کے آیا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہیں، یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔